and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ظالمو تم نے اللہ کے معجزے کا جو ہے توہین کی ہے، اب عذاب الہی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو معجزوں سے انکار کیا تو اللہ نے انہیں بھی نہیں بخشا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے معجزہ عطا کردہ معجزہ کا جو قوم منکر ہو جائے اللہ کے عذاب ان پر آ جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے چند معجزے دیے، مثال کے طور پر لاٹھی کو صاف بنا دینا، دوسرا یہ تھا یہ ہاتھ کو یہاں ڈالتے ایسا نکالتے تو یہ بلب کیا ہے 14ویں رات کی چاند سے بھی زیادہ اور سورج سے بھی زیادہ یہ ہاتھ چمکدار ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مادر زاد اندھا آدمی کو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لعاب دہن ایسا کر کے اس کی آنکھ میں لگا دیتے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ چھوٹے چھوٹے پرندے بناتے اور بنانے کے بعد اس میں پھونک مارتے تو اللہ نے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ وہ پرندہ زندہ ہو کر کے پھر پھر کر کے اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ مگر ان تمام معجزات کو دیکھ کر کے یہودیوں نے نبی کو نہیں مانا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا تو بنا دیا مگر نبی نہیں مانا۔ فرق دیکھیے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پرندوں کو اڑانے کا کام حضرت عیسیٰ کر رہے ہیں اس لیے یہی خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ بھی نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کچھ بھی نہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ مگر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک کہ حضرت عیسیٰ کو نبی نہ مان لو، ان کے معجزات کو جو ہے نہ مان لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو تمام معجزات کے ساتھ ان کو نبی نہ مان لو، تب تک ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اب معجزہ اور کرامات کی وجہ سے لوگوں میں شرک کا دروازہ کھلا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلانے یہاں گئے تھے ایسا ہو گیا، فلانے یہاں گئے تھے ویسا ہو گیا۔ یہ ایسا ہوا اگر کوئی اللہ والا آدمی ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آدمی بہت دور سے بیعت ہونے کے لیے آئے کہ مجھے بیعت ہونا ہے، اور بیعت ہونے کے ارادے سے آئے اور آنے کے بعد 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن لمبا عرصہ تک رہے، مگر دیکھا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہ زندگی کے حالات دیکھے پتہ چلا کہ بھائی کوئی خاص فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم کھاتے ہیں ویسے کھاتے ہیں، ہم سوتے ہیں ویسے سوتے ہیں، بس یہ ہے کہ کچھ ذکر اذکار ہوتا ہے مگر کوئی ایسا کمال نہیں دیکھا ہم۔ اور آج کے لوگ کمال دیکھنا چاہتے ہیں، کمال۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ واپس جانے لگا، حضرت سے ملاقات کے لیے گیا تو کہا میاں آئے تھے پھر ایسے ہی جا رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں آئے تھے کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضرت ایسے ہی آیا تھا بس۔ نہیں کوئی بات تو ہوگی، 3 دن رہے آپ۔
حضرت کو کشف کے ذریعے سے اس کے دل کا علم ہو گیا. دیکھیے یہ کشف ہوتا ہے. کشف کیا ہوتا ہے؟ اتقوا بفراست المؤمن ينظر بنور اللہ تعالی. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جو آنکھیں برائی سے بچی رہتی ہے، جس کا دل گندگی سے بچا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کچھ غیر کی چیزیں اپنے حکمت سے، اپنی قدرت سے بندے کی طرف انکشاف کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے ہی آیا تھا. کہا نہیں کوئی بات تو ہوگی. کہا کہ حضرت بات جب پوچھتے ہیں تو بتائی دیتے. ہم نے بہت چرچا سنا تھا آپ کا کہ آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ بہت بڑے ولی کامل ہیں، اس لیے میں آیا تھا بیعت کرنے کے لیے. تو کہا ہولیے؟ کہا کہ نہیں بیعت تو ہوا نہیں. میں کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی خاص نہیں ہے آپ کے اندر، اس لیے میں جا رہا ہوں. بولے کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا حضرت کوئی کرامت تو دکھی نہیں آپ کی. کہا کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا تو پھر حضرت نے فرمایا اتنے دن تم رہے، کوئی ایسا کام تم مجھے بتا دو جو میں نے سنت کے خلاف کیا. سنت کے خلاف کیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ انسان کہنے لگا کہ نہیں سنت کے خلاف تو کوئی کام نہیں کیا. کہا کہ بس جو اللہ کا ولی ہوگا وہ سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. آج سب سے بڑا ولی وہی بنتا ہے جو کبھی سنت تو دور کی بات ہے فرض بھی نہیں پڑتا. گانجا مار رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. ایک جگہ میں بیان کے لیے گیا، کہا کہ حضرت یہاں پر ایک اللہ کا ولی تھا، وہ یہاں تک لے کر پہن کے ہمیشہ رہتے تھے، کبھی یہاں تک پہنا ہی نہیں، اتنے ہی پہنتے تھے. میں نے کہا یہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. جو بنیادی چیز سے محروم ہے، اپنے ستر کو کھلا ہوا ہے، وہ ولی کیسے بن جائے گا بھائی؟ ولی بننے کے لیے تو شرط ہے کہ وہ اپنے ستر عورت کو ڈھانکے. نکر پہن کے ولی کیسے بن گیا؟ تو میرے بھائیوں، ولی کوئی الٹے سیدھے کام کر کے دکھا دے اس کو ولی نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کو کہا جائے گا یہ شیطان والا علم کچھ سیکھ لیا ہے، کچھ دھوکہ دینے والا، جو فریب دینے والا علم ہے، دجل کر رہا ہے. اس لیے کہ سب سے بڑا شیطانوں کا جو پیر ہے وہ دجال ہے، اور دجال دجل سے بنا ہے. وہ دجال ہی سب سے بڑا پیر ہے ان کا. وہ آئے گا تو صرف یہی دجل دکھائے گا. کیا دجل دکھائے گا؟ وہ دکھائے گا کہ دیکھو میں اشارہ کرتا ہوں بارش ہو جاؤ، بارش ہو جائے گی. وہ اشارہ کرے گا یہ جھاڑ مر جائے گا. یہ اشارہ کرے گا روٹیوں کے پہاڑ بن جاؤ، بن جائے گا. وہ اشارہ کرے گا یہ زمین ادھر سے کھسک جاؤ، وہ زمین کھسک جائے گی. جس کا ایمان ڈلمل ہے وہ اسی کو خدا مان لے گا، اور جو اللہ کا ایمان والا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کہے گا یہی اصل دجال ہے، یہی اصل دھوکہ ہے. میرے بھائیوں، اس لیے ظاہری کرامتوں کے چکر میں مت پڑیے. پہلے اس کے زندگی میں دیکھیے کہ یہ بندہ سنت پر کتنا عمل کرتا ہے، سنت پر کتنا عمل کرتا ہے. ولی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مکمل سنت کا عامل نہ بن جائے. ابھی گزشتہ ہفتہ میرا ایک دوست امریکہ میں رہتا ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑے کمپنی کا سی او ہے. تو یہی کا رہنے والا، مگر وہاں پر گرین کارڈ ہولڈر وہی کا ہو گیا ہے. کبھی کبھار 2 سال 3 سال میں آتا ہے تو وہ آیا ملنے، بہت دیر تک بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے. تو ہم نے جو اپنے اساتذہ سے سیکھا میں نے وہ کہا. اس کے بعد میں نے ایک گزارش کی کہ بھائی آپ امریکہ میں رہتے ہو، اصل بات جو میں سنانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ بھائی وضو کی پابندی پر. اس نے کہا کہ حضرت معاف کیجیے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں 25 سال ہو گئے ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. امریکہ میں رہنے والا شخص، بہت بڑے کمپنی کا سی او، پڑھا لکھا
امام اگر وضو سے رہتا ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. حافظ صاحب رہتے کوئی کمال نہیں, حاجی صاحب رہتے کوئی کمال نہیں. وہ اس ملک میں رہ رہا ہے جہاں شراب عام ہے, شباب عام ہے, دنیا کی ساری برائیاں دعوت دیتی ہے, مگر بندہ کہتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. 25 سال ہو گئے حضرت میں ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں. اپنے آفس میں وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً واش روم جا کر کے وضو کر کے آ کے پھر ہاٹ سیٹ پہ بیٹھ کے اپنا کام کرتا ہوں. اس وضو کی برکت سنو, اس وضو کی برکت نے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ الحمدللہ میرا جو بیٹا ہے وہ بیٹا 28 پارے کا حافظ ہے, قرآن کے ساتھ ساتھ MBA کیا ہے. MBA کر رہا ہے کہ اسی سال لاسٹ ہے, ادھر 28 پارے بھی ہو گئے اور ادھر MBA کا ڈگری بھی مکمل ہو گیا. ان کی بیٹیاں باقاعدہ عربی سے ٹرانسلیشن کے ساتھ میں قرآن کریم کو حفظ کر رہی ہے. یہ امریکہ میں جب ہو سکتا ہے تو ہمارے انڈیا میں تو ہو ہی سکتا ہے بھائی. اس لیے آپ اور ہم یہ سمجھے کہ مسجد کے علماء ہی امام ہی سب کچھ کر لے, نہیں, ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے اور ان دھوکوں سے باہر آنا ہے جو صرف اوپر کی باتیں بتا کر کے ہمارا ایمان خراب کرتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے پاس جاؤ, اس کو دیکھو کہ یہ جوتا کیسے پہنتا ہے. کھانے کی توفیق ہو تو دیکھو کھانے کا سنت طریقے پر اس کا عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یہی سے تو پتہ چل جائے گا کہ ڈگری اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں, بنیادی چیزوں پہ دیکھو. ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا کہ مسجد سے باہر میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے, آپ نے فرمایا کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں اپنے استاد کو دیکھوں کہ یہ لوگ سنت کے کتنے پابند ہیں. حضرت نے, میرے والد نے خود مجھے واقعہ سنایا, کہا کہ میں درسگاہ میں اگل دان لا کے رکھتا تھا. حضرت پان کھایا کرتے تھے, پان کھانے کے بعد تھوکنے کی عادت, پان کھانے کے بعد تھوکنا پڑتا ہے, تو اگل دان کو میں نے سیدھے طرح رکھ دیا جان بوجھ کر. اب حضرت جو ہے جب تھوکنے کی ضرورت پیش آئی عادت کے مطابق ادھر ڈھونڈ رہے, اگل دان نہیں تھا, تو کہا محمد نے اگل دان, تو کہا حضرت, کہا کہ حضرت نے ڈانٹا مجھے, کہا کہ اتنے بڑے ہو گئے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تھوکنے کی سنت کیا ہے؟ تمہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ اگل دان کہاں رکھا جاتا ہے. پھر والد صاحب سنانے لگے کہ بیٹے اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صبح اور شام تک کی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو. ہم نے ان اساتذہ سے پڑھا ہے کہ جو چپل بھی پہنتے تو سنت کے مطابق, منہ سے تھوکتے بھی تو سنت کے مطابق, تو پھر اور آگے کی چیزیں کیا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں, اگر آپ کسی اللہ کے ولی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے زندگی کو دیکھیے کہ وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں. میرے عزیزوں, ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والا دوسرے اللہ والے سے کبھی جلتے نہیں. آج کل جو ہوتا ہے نا, اس سے وہ جل رہا ہے, اس سے وہ جل رہا ہے, اس کی تقریر اچھی تو میری مارکیٹ کا کیا ہوگا. علماء میں یہ حسد آ گیا, علماء ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے چکر میں پڑے ہیں, فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. میرے بھائی, ایسا اور ویسا تو اللہ دیکھ رہا ہے. تمہارے دل کی حالتیں درست کر لو. فرمائے ایک اللہ والے کے شہر میں آیا, اس اللہ والے کو پتا چلا کہ ہمارے شہر میں ایک اللہ والا آیا ہے. وہ اپنے مریدوں کے ساتھ ملنے کے لیے چلے گئے. مریدوں کے ساتھ جب ملنے کے لیے گئے تو پتا چلا کہ حضرت آئے بھی تھے اور چلے بھی گئے, رکے نہیں, بہت بزی آدمی. کہ اچھا چلے گئے, ہاں چلے گئے. تو وہ حضرت جب آئے تھے تو یہاں پر کوئی عمل کیا انہوں نے؟ کہا کچھ نہیں, بس زمین پہ انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اس کے بعد تھوڑی دیر ہمیں سے بات کی اور چلے گئے. کہا اچھا کہاں پہ
نماز پڑھی. انہوں نے جا کے دکھایا تو بغیر مصلے کے ایسے ہی زمین میں نماز پڑھی تھی اور زمین پہ حضرت کے انگلی کے نشان پڑے ہوئے تھے. حضرت نے غور سے اس کو دیکھا اور کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, یہ کوئی شیطان ولی کی شکل میں آیا تھا جو تمہارا ایمان لوٹنے کے لیے آیا تھا, تمہیں دھوکہ دینے کے لیے آیا تھا. کہا یہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. ارے جس کو سنت کی جو ہے اپنے سجدے میں نبی کی سنت یاد نہ ہو وہ دوسری چیزوں میں اور کیا عمل کر سکتا ہے. انہوں نے سجدہ کیا تھا تو انگلیاں ایسے کھلی ہوئی تھی, جبکہ جب ہم سجدے میں جائیں تو سجدے کی سنت یہ ہے کہ انگلیاں ایسی بند ہونی چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, واقعات بے شمار ہیں, مگر میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ جو ہے صرف ہوائی باتوں میں جا کر کے فلانے ولی کی یہ کرامت, فلانے ولی کی یہ کرامت, فلانے لڑکوں کو لڑکی بنا دیا, لڑکی کو لڑکا بنا دیا, یہ ساری چیزیں ولایت کی دلیل نہیں ہے. ولایت کی دلیل صرف یہ ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریب ہے. اگر وہ قریب ہے, سنت کا عامل ہے, سنت پر عمل کر رہا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کے دوست ہے. اسی کے لیے لا تحزن ان اللہ معنا اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہی علماء کے لیے ہے, انہی صلاحہ کے لیے ہے. اور ولی بننے کے لیے عالم ہونا کہیں شرط نہیں, ولی بننے کے لیے متقی ہونا شرط ہے. ولی بننے کے لیے انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط یہ کہ ان کے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے, اللہ سے خوف کھانے والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. وہ تہجد گزار اپنے بجنس میں بیٹھ کے بھی بن سکتا ہے, وہ تہجد گزار ڈرائیور کی سیٹ میں بھی بیٹھ کے بن سکتا ہے, وہ تہجد گزار اپنے گھر میں رہ کر کے بن سکتا ہے. میرے بھائی, اس لیے کوئی اللہ کا ولی صرف عالم ہی بن جائے یہ ضروری نہیں ہے. ہم سب کوشش کریں کہ ہم سب ولی بن کے زندگی گزاریں گے, کریں گے بھائی کوشش انشاءاللہ. ولی کی سب سے پہلی صفت ہے تقوی والی صفت اختیار کرو. تقوی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان یہ سوچے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب وہ سمجھ لینا, ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کے سامنے انسان جو ہے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا. ایک سی سی ٹی وی لگ گیا تو چوری نہیں کرتا. تو ارے یہ سی سی ٹی وی سے کم پاور والا ہمارا رب ہے. ہمارا رب تو وہ ہے کہ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر کالی چوٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور اس کالے پاؤں کو بھی دیکھتا ہے. اور ہمارا اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے ساری زمین کو تمہارے لیے گواہ بنا دیا ہے. یہ فضائیں ساری کے ساری سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے, ویڈیو اور آڈیو سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلی شرط اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ سمجھنا. جو کچھ کر رہے ہو, نیکی کر رہے ہو تب بھی, برا کر رہے ہو تب بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ صفت جس دن سے ہمارے اندر آ جائے گی انشاءاللہ ہم ولایت کے منصب پر فائز ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ولی کامل بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت تک ہمیں ولی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.